एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। अच्छा सीमांचल जानें ना अपनारा, ट्रेन अच्छे ना, सीमांचल पकड़ना था, उसको बिहार आना था, कटिहार का आदमी था, टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर में आया दिल्ली का तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं बोला, बोला कि वो टीटी आएगा ना ट्रेन में समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। टिकट कटाया, अरे बोलो ना, बगैर टिकट का वो ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन तुम हमको पहचानते नहीं हो, हम बहुत जिद्दी टीटी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं हो। पढ़ो कितना नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। टिकट माफ है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। नौजवानों मुसलमान हो, और जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, फिर उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए नौजवानों नमाज पढ़ो, इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी नमाज तो एक दिन ऐसा ना हो कि नमाज नहीं पढ़े लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। इसलिए नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, और कुर्बान जाओ। ओहो, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए न रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया, बोलिए, बोलो ना भाई, कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाइए, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा, यही मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में है। ये मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में। अरे जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कर रहा हो, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान कर रहा हो, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसे कैसे फरामोश कर सकते हैं? तो कुर्बान जाओ, सारी बातें हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे महबूब, तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा? बोले 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चले। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला हाँ हाँ हाँ, जाइए अल्लाह के पास कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ये 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए अल्लाह से। गए, या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया। चले, कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए, 9 पचे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले कि 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। बोले एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था।
نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں موسیٰ، مجھے اب نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا، میرے اللہ نے اعلان کیا، میرے محبوب میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا اعلان پکا ہے، میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی، میں نے کم کر کے وہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ ایک مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، امام صاحب نے کہا کہ بھائی، وہ بھینس پالتا تھا، بولے کل تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ بولا حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس، ہم کو ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہم۔ تو امام صاحب نے کہا کہ سن، نماز پڑھے گا نا، یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا، اللہ دودھ کو بڑھا دے گا۔ بولا کی بول جے؟ بولا ہمیں بھالو بول جی، اللہ دودھ بڑھا دے گا۔ بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کلے سے نماز پڑھیں گے، جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آ جا کل سے۔ 3 بجے بھور میں اٹھا، نہا دھو کر کے، گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا، اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا۔ 5 بجے اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا، دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی۔ بولا اللہ، ہے دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی۔ دوڑا دوڑا مسجد گیا، امام صاحب کے پاس، بولا امام صاحب غضب ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں، یہ ایک بھینس مر گئی۔ تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے۔ بولا جو گھر جو۔ گھر آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے۔ اور جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا، اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی۔ یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس میری چلی جائے گی۔ ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا۔ اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہم لوگ؟ کی بولے نا اپنا رہا بچہ، ہاں، وہ چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا۔ تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 چلی گئی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، صرف 2 نفل پڑھیں گے۔ نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে۔ ایک صحابی رسول ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، اپنی کاج کوربین نا، یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ تو انتظام کرو۔ یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو، او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے، ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں، لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں، غم نہ کرو، 1 لوٹا پانی لے آؤ۔ بیوی گئی، 1 لوٹا پانی لے آئی، یہ وضو بنایا، تازہ وضو بنایا، وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے۔ اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا، کہ جاتا بولیں، وہ جاتا چل رہا ہے، جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں۔ بیوی بھاگ کے گئی، دیکھی نہیں چل رہا، لوٹ کے آئی، بولا نہیں چل رہا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، آہا، ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ۔ پھر بیوی گئی، 1 لوٹا پانی لے آئی، پھر تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی۔ نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ تو
تو بیوی بھاگ کر گئی، دیکھتی کیا ہے، جانتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. جانتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح، کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو، وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات، عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے نا ہم کو، آٹا نکل کہاں سے رہا، آٹا آ کہاں سے رہا ہے، تھوڑا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جانتا کا پاٹ کو اٹھایا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا، سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، تیری نسلیں کھاتی رہتی، کبھی بند نہ ہوتا. یہ